عبدالرحمان گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے منہ پھیر لیا، جس پر عبدالرحمان کو غصہ آ گیا۔ ایک تو جب آؤ گھر میں تو تمہارا منہ ہی بنا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا۔ نہیں تو کیا شادیاں نہیں بچاؤں تمہارے آنے پر؟ آج بھی نشہ ہی کر کے آئے ہوں گے۔ نشہ؟ کس نے کرایا نشہ؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ 18 سال سے تو یہ تماشے دیکھ رہی ہوں۔ ارے خدا کا خوف کرو، اولادیں جوان ہو رہی ہیں۔ یہ کیا تو ہر وقت اولاد کی دھمکی دیتی رہتی ہے؟ بات سن کان کھول کے، میں کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوں۔ میرے جو جی میں آئے گا نا میں وہ کروں گا۔ کرو جو دل میں آتا ہے وہ کرو، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر جو دل میں ہے وہ کرنا۔ بکواس کر رہی ہے؟ ابھی چلی جا۔ تم نے مجھ سے ہاتھ اٹھایا۔ کہاں جایا؟ رحمان کا بیٹا اپنی ماں کو باپ کے تشدد سے بچا کر اندر لے گیا اور باپ اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے گھر کی چیزیں توڑتا پھوڑتا رہا۔ جایا تھا سب، نکلو یہاں سے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں 110-15 ایل کے رہائشی عبدالرحمان کی 18 برس پہلے شادی ہوئی تھی، جس سے اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ثاقب 16 برس کا تھا اور فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ عبدالرحمان کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا، بری صحبت اور نشے کا عادی تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف ایک موبائل فون کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کا بلب روشن ہوا تو عبدالرحمان ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ تجھے تمیز نہیں ہے؟ دیکھ لینا تیرا باپ سو رہا ہے، منہ اٹھایا اندر چلایا۔ چل دفعہ یہاں سے، لائٹ بند کر۔ ثاقب نے خاموشی سے اپنی کتاب اٹھائی اور کچھ سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شبیر نے دیکھا کہ ثاقب کا باپ جلدی جلدی موبائل فون سے کچھ ڈیلیٹ کر رہا تھا، پھر فون آف کر کے سو گیا۔ ادھر ثاقب کمرے سے باہر نکلا تو ماں سے اس کا سامنا ہو گیا۔ امی میری بک اندر رکھی ہوئی تھی، وہ لینے گیا تھا، تو مجھے دیکھ کے تو ایسے غصہ کرتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑ دیا۔ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، اور تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اندر گئے؟ جاؤ، میں نے کھانا نکال کے رکھا ہے، تم جا کے کھانا کھا لو۔ ثاقب سر ہلاتا ہوا چلا گیا تو بیوی دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوئی، بلب روشن کیا اور شوہر کے سر پر پہنچ گئی۔ گہری نیند سو رہے ہیں صاحب۔ بیوی فون اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگی، جس پر شوہر اٹھ بیٹھا اور بیوی کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں چھوا میرا موبائل؟ کیوں نہیں چھو سکتی؟ تمہیں پتا نا میں نے منع کیا ہوا نا کہ میرا موبائل کوئی نہیں چھوئے گا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارا موبائل دیکھ سکتی ہوں، اور آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ بس زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور لائٹ بند کرو۔ ٹھیک ہے، صبح جب نشہ اترے گا نا پھر تم سے بات کروں گی۔ ارے جاؤ یہاں سے، نشہ اترے گا۔ رحمان کی بیوی لائٹ اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ عبدالرحمان کی بیوی کو تو اپنے شوہر پر صرف شک تھا کہ وہ موبائل فون پر مہذب الاخلاقی فلمیں دیکھتا ہے، لیکن 16 سالہ بیٹے نے ایک دفعہ خود اپنی آنکھوں سے باپ کو ایسی فلمیں دیکھتے دیکھ لیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ان کو ڈیلیٹ کر دے۔ شبیر نے دیکھا کہ ثاقب کی ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی جب کمرے میں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں باپ کا موبائل فون تھا جو وہ بھول کر چلا گیا تھا۔ شاید اپنا موبائل بھول گئی، یہ انہی کا موبائل ہے نا؟ جی اماں، ابا کا ہی فون ہے۔ ارے بیٹا جا، ان کا دیکھ کر آ جا، ان کی جان نکلے جا رہی ہے۔ جاتا ہوں اماں، جاتا ہوں۔ جلدی کر۔ بیٹے نے باپ کے فون سے قابل اعتراض تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں اور فون باپ کو واپس کر دیا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ ثاقب کا باپ ٹیلرنگ کی دکان پر کپڑے سی رہا تھا۔ یہ لو تمہارا فون۔ ابے یار اچھا ہوا لے آیا تو، میں تو سمجھ رہا تھا کہیں گر تو نہیں گیا۔ ماسٹر صاحب، بیٹا ہے میرا، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ جوان ہے تو۔ چلو ابا، موبائل تو مل گیا آپ کو، میں جا رہا ہوں کوچنگ جانے۔ صحیح؟ ہاں بیٹا، ہاں جا تو جا۔ بیٹا فون دے کر چلا گیا تو وہ اپنے فون کو چیک کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چیک کرتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ او بھائی عبدالرحمان، وہ عید سر پر ہے، جلدی کپڑے سیو، دینے لوگوں کو۔
मोबाइल में लगे हुए तुम? हाँ हाँ मास्टर साहब, 1 मिनट कर रहा हूँ, क्या जल्दी करो भाई। रहमान दोबारा सिलाई में मसरूफ हो गया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके बेटे को उसकी हरकतों का इल्म हो चुका है। इस वाक़े के बाद अब्दुल रहमान अपने बेटे से आंखें मिलाने से कतराने लगा और बेटा इस फिक्र में था कि किसी तरह बाप का मोबाइल फोन हाथ लग जाए तो वो काबिल एतराज मवाद वाली वेबसाइट ही बंद कर दे। इसी दौरान अब्दुल रहमान की बीवी अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई और शौहर से नाता तोड़ लिया। बाद में अब्दुल रहमान के बहनोई ने मेल मिलाप कराने की कोशिश की तो अब्दुल रहमान के बच्चे उससे मिलने आ गए, लेकिन बीवी नहीं आई। शब्बीर ने देखा कि रहमान का बाप पूरे घर में अपना मोबाइल फोन तलाश कर रहा था और बड़े बेटे साकिब को आवाजें दे रहा था। बाप जब आवाजें देता हुआ बाहर आया तो उसका फोन उसके बेटे के हाथ में था। साकिब! साकिब! मेरा फोन तुम्हारे पास? जी अबू, इसका साउंड खराब हो गया था, वो ठीक कर रहा हूँ। भाड़ में गया साउंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने के? शब्बीर ने देखा कि साकिब के बाप ने एक लोहे की रॉड उठा ली थी। जिंदा रहेगा तो गलती करेगा ना? नहीं अबू। जालिम सफाक बाप ने 16 साला बेटे के सर पर आहनी रॉड मारी तो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए सफाक बाप ने बेटे के टुकड़े कर दिए और करीबी खेतों में उसे दफन कर दिया। खून कब छुपता है? पुलिस ने 3 माह के अंदर कातिल बाप को गिरफ्तार करके लाश के टुकड़े भी बरामद कर लिए। ये है वो अंदोहनाक मंजर जब बड़ा खोद कर लाश के टुकड़े निकाले जा रहे थे, और ये है वो दरिंदा सिफत बाप। साकिब 11वीं ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਟੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਦਫਨਾਤਾ। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसको जब इंटेरोगेट किया गया, इसने इंकशाफ किया कि ये मोटरसाइकिल पे इसकी कोई उसके साथ चपकलिश थी, उसकी वालदा के साथ। उसकी चपकलिश की वजह से बच्चे के साथ बहस हुई, इसने उसको मारा किसी आहनी राड से, उसकी मौके पे उधर ही डेथ हो गई घर के अंदर ही। उसके बाद ये उसको बाइक पे डाल के ले गया एक मतलब सुनसान जगह कब्रिस्तान के साइड पे एक टिब्बा, वहाँ पे किसी गड्ढे में इसने डाला और ऊपर से मिट्टी डाल के ये गायब हो गया। और ये है 17 साला साकिब जो अपने बाप के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज आया होने पर बाप ने बेटे ही को कत्ल कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।